سننا نظیر پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ ملکی صورتحال آپ کے سامنے، مہنگائی، بے روزگاری اپنے عروج پر ہے۔ 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، کوئی گورننس بہتر نہیں ہو رہی۔ اس گورنمنٹ نے جو کمٹمنٹ کی تھی، وزیر اعظم نے، عمران خان نے جو کمٹمنٹ کی تھی، کوئی پوری نہیں ہوئی۔ اور 3 سال کا عرصہ، ناکامی جمہوریت کی نہیں ہے، اس گورنمنٹ کی ناکامی ہے اور اس پارٹی کی ناکامی ہے۔ پیپلز پارٹی کا سندھ کے اندر تیسرا دور ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ بے نظیر صاحبہ کی ایک بڑی قربانی تھی اور ان کو گورنمنٹ ملی ہے۔ گورننس یہاں بھی ایک سب سے بڑا ایک کوسچن مارک ہے۔ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، ان کا جو رویہ ہے، ان کو کہا جاتا ہے یہ نااہل ہے، اناڑی ہیں۔ اسمبلی کے اندر ان کا جو رویہ تھا، آپ کو پتا ہے، اسمبلی کے اندر ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملی جو تاریخ میں آپ کو دیکھنے کے نہیں ملی۔ آج یہ سوال کرتی ہے عوام اور اعتماد بھی اٹھ چکا۔ اسی کے اوپر آج کی جو شخصیت ہے، سینئر رہنما ہے، سینئر سیاستدان کے، اور ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، ان کا جو نام ہے، ان کا جو ایکسپیرینس ہے، ان ٹاپ سیاستدانوں میں ہے، ان چند سیاستدانوں میں ہے پاکستان کے، اور وہ سندھ کے اسپیکر ہیں محترم جناب آغا سراج خان درانی میرے ساتھ ہیں۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ آغا صاحب، اسمبلی کے اندر ایک تو اسمبلی بڑی، ایک تو معتبر ادارہ ہے، بڑا ادارہ ہے، اس کا ایک تقدس ہوتا ہے۔ بجٹ کے اندر ایسی چیز دیکھنے میں ملی جو کبھی تاریخ میں نہ ملی، آپ نے بھی ایسی کبھی نہیں دیکھی۔ کیوں ہوا؟ وجہ کیا تھے؟ نئے تھے، اناڑی تھے، یا کسی نے کہا؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں تو 30 سال سے اس اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، اور کبھی ہم اپوزیشن میں رہے ہیں، کبھی ہم گورنمنٹ میں رہے ہیں، کیبنٹس میں رہے ہیں، لیکن اس ٹائپ جو اس وقت جو انوائرمنٹ ہے، اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ آج تک میں نے ایسی انوائرمنٹ نہیں دیکھی، حالانکہ یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، اس کے آج تیسرا بجٹ تھا یہ، اور سندھ اسمبلی میں 2 لیڈر آف دی اپوزیشن چینج ہو چکے ہیں، کیونکہ اپوزیشن میں جو لیڈ کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، متحدہ کے لوگ ہیں، اور جی ڈی اے کے لوگ ہیں۔ انہوں نے جس طرح کا رویہ رکھا ہوا ہے اسمبلی میں، وہ دیکھیں، پروٹیسٹ تو ایک پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے، کوئی ایشو ہے آپ کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ ریزالو نہیں کر کے دے رہی ہے، تو نیچرلی آپ پارلیمنٹ میں آ کے پروٹیسٹ کریں گے، لیکن پروٹیسٹ ہوتی ہے اپنی سیٹ پہ، تاکہ وہ ریکارڈ بھی ہو جائے، اور جب پروٹیسٹ آپ کریں گے تو پتہ بھی چلے گا کہ اپنی سیٹ سے آپ بول رہے ہیں، اور وہ بھلی آپ پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوں یا کچھ بول رہے ہوں۔ جس طرح اس دفعہ بجٹ سیشن میں جو ہوا واقعہ، وہ بہت برا تھا میرے حساب سے۔ اسمبلی کا تقدس پلان کر کے خراب کیا گیا، جس پہ میں بہت خفا ہوں، ابھی تک خفا ہوں کہ میں نے یہ اسمبلی دیکھی ہے، بچپن سے دیکھی ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا ہے ایز اے اسپیکر، لیکن اپنے تایا کو میں نے نہیں دیکھا تھا، وہ بیفور پارٹیشن تھا، اور پارٹیشن کے بعد بھی اسپیکر ہیں۔ ان کے جو کیلیبر کے لوگ ہیں وہ ابھی ہیں نہیں۔ اور جب یہ بجٹ شروع ہوا تو میں نے ایک میٹنگ بھی کال کی، اور ان کو بلایا بھی، اپوزیشن والوں کو۔ لیڈر آف دی اپوزیشن آئے، وہ بھی بیٹھے، انہوں نے ایگری بھی کیا ہر ٹرم جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ بیفور یو گو انٹو بجٹ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سیشن ہوتی ہے، جس میں صرف آپ نے بجٹ پہ بولنا ہوتا ہے۔ آپ چیف منسٹر کی اسپیچ کے بعد جب وہ پریزنٹیشن کرتا ہے بجٹ، اس کے بعد آپ کو 5 دن ملتے ہیں ڈبیٹ پہ، 4 دن جنرل جو ایم پی ایز ہیں وہ بولتے ہیں اپنی اپنی کانسٹیٹیونسی پہ، جنرل پرنسپل پہ، لیکن آخری دن جو ہوتا ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ چیف منسٹر کا ہوتا ہے، وائنڈ اپ کرنے کا۔ دے آل ایگریڈ۔ اس کے باوجود انہوں نے پروٹیسٹ کیا، پھر بھی میں نے برداشت کیا۔ پھر ان کو ایک دن میں نے بڑھا بھی دیا۔ پچھلی اسپیکر کے پاس اتھارٹی ہے کہ اگر ایوری ممبر وانٹس ٹو اسپیک
आई विल गिव हिम टाइम। तो हमने वहाँ डिसाइड किया, इन्होंने 20 मिनट्स की डिमांड थी, मैंने इनको 15 मिनट दिया। ये पहली दफ़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप एक एक मेंबर को इतना टाइम देंगे तो आप नहीं पहुंच सकते। 168 मेंबर्स हैं, तो उन्होंने उस पर एग्री करके देन उन्होंने जो हरकतें की और वहाँ शोर शराबा किया, चीफ मिनिस्टर की स्पीच पे किया। उसके बाद जो सबसे गंदी हरकत थी वो थी चारपाई लेके आना। वो हमारे पास सारे वीडियोस हैं, सब प्रूफ्स हैं। वो चारपाई लेके आप जब असेंबली जिसने पाकिस्तान बनाया हो, ये वो असेंबली है, कायद आज़म मोहम्मद अली जना साहब ने यहाँ पे ओथ लिया था एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। हमारे लियाकत अली खान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ बैठा था और फ्लैग मूव किया था पाकिस्तान का। उस असेंबली का आप ये तकद्दुस रख रहे हैं कि चारपाइयाँ लेके आ रहे हैं, और हमारे जो वहाँ पे गेट पे जो गार्ड्स हैं उनको गालियाँ, उनको बदतमीजियाँ, उनको लातें मारी, उनको थ्रेट्स किया है, वो सब वीडियोस हैं। तो मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा देखिए ये चीज़ें आप ना करें, प्रोटेस्ट करें बाहर असेंबली की बिल्डिंग के बाहर, जो आपको करना है आप करें, लेकिन असेंबली का तकद्दुस आप इस तरह ख़राब ना करें। एनीवे फिर मैंने उनको वार्निंग्स बहुत दी। नेक्स्ट डे फिर उन्होंने क्या किया कि हमने बार किया। मैंने पहली दफ़ा 8 साल में मैंने कभी पावर्स यूज़ किए कि मैं किसी मेंबर को आउट करूं असेंबली से। तो टोटल 10 मेंबर थे, उसमें 8 मेल मेंबर थे और 2 फीमेल मेंबर थी। तो फीमेल मेंबर्स का मैंने नाम नहीं दिया, मैंने कहा शायद वो सीख लें इस कार्रवाई से। तो मैंने 8 मेंबर्स को मैंने उस करंट सेशन के लिए बैन कर दिया कि आप नहीं आ सकते। तो नेक्स्ट डे उन्होंने फिर आके दरवाजे पे आके हंगामा किया, एक डोल वाले ले आए, एक जुलूस में आए, लातें मारी असेंबली के दरवाजे को, पता नहीं पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की। तो दिस इज रॉन्ग, इस तरह नहीं होता है। देखें, अगर आपको तकलीफ थी, ये अपोजिशन वाले आ जाते मेरे पास, आके मेरे साथ डिस्कस कर लेते, तो ये चीज़ें सब रिजॉल्व होती हैं। लेकिन आप सिर्फ अगर बेहुरमती करेंगे असेंबली की, वो मैं अलाउ कभी भी नहीं करता। वजह क्या है? जमहूरियत को बदनाम किया जा रहा है या पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर अवाम का एतमाद उठ रहा है? आप यही समझें कि आम आदमी जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह की इन्वायरमेंट है मुल्क में और हर सूबे में। तो अभी आपने जैसे 3 सारी बातें बताई कि कितनी महंगाई है, और आम जो बिल्कुल ही लो क्लास का इंसान यहाँ जो काम करता है, मजदूर है, जो डेली अर्नर है, उसको बहुत तकलीफ है, क्योंकि प्राइसेस आर शूटिंग अप, हर चीज़ गोइंग अप। तो ये तकलीफ है, तो नेचुरली उसकी रिटेलिएशन तो होती है, और वो अपने नुमाइंदों से पूछते हैं। अच्छा, ये वाहिद सिंध असेंबली है जो लाइव टेलीकास्ट करती है इंटरनेशनली। तो आपके वोटर भी आप देख रहे होते हैं कि जो हमने दूल्हा बना के सजा के हमने असेंबली में भेजा कि जाके वो हमें रिप्रेजेंट करेगा और हमारे इलाके के जो इश्यूज़ हैं वो उठाए। वहाँ कोई इलाके के इश्यूज़ कोई नहीं उठाता, वहाँ तो सिर्फ पर्सनल अटैक्स होती हैं, गालम गलोच होती है जो नहीं होनी चाहिए। ये तकद्दुस के ख़िलाफ़ है। तो मैं अब भी उनको कहूँगा आपके चैनल के थ्रू कि ये इस तरह की हरकतें ना करें, और वो रूल्स एंड प्रोसीजर पढ़ें। रूल्स एंड प्रोसीजर मैंने नहीं बनाए हैं, वो असेंबली ने बनाए हैं, और असेंबली ने 1973 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले हैं। तो वो पढ़ के आए, वो बगैर पढ़े, बगैर रूल्स कोट किए, और जिस तरह वो खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं सीट पे खड़ा हो गया और मुझे बोलना है, आप मुझे नहीं रोक सकते। ऐसे नहीं तो होता है, रूल्स हैं, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आगा साहब, सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह आप जो हैं अवाम से आते हैं, जमहूरियत का काम है कि रिलीफ दे, अवाम को फल मिले, जमहूर है। इस गवर्नमेंट में अवाम को रिलीफ नहीं मिला। आज अभी के दौर, जिस टाइम बिजली की लोड शेडिंग, गैस की किल्लत, जून जुलाई के अंदर गैस की किल्लत, अवाम इन हुक्मरानों से तंग आ चुकी है। ये जमहूरियत की नाकामी है या इन हुक्मरानों की नाकामी है? नहीं, जमहूरियत की तो नाकामी हो नहीं सकती। जमहूरियत को तो
شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے خون سے پودا لگایا تھا، اور ان کا جو سٹرگل تھا آپ نے بھی دیکھا، آپ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں اس زمانے سے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سٹرگل تھا ان کا، آخری دم تک ان کی خواہش تھی کہ اس ملک میں جمہوریت رہے، اور عام آدمی جو تھی وہ واپس کیوں آئی تھی؟ وہ اسی لیے آئی تھی کہ میں عام آدمی کی حالات بہتر کروں. اگر آج وہ یہاں ہوتی تو انوائرمنٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا. ابھی جیسے آپ نے بات کی گیس ہماری ہے یہاں سے نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر گیس ہے ہی نہیں، گھر میں چولہے بند پڑے ہوئے ہیں اور بجلی نہیں ہے. میرے علاقے میں اس وقت بھی 20 گھنٹے بجلی نہیں ہے. تو آپ سوچیں ایک آدمی کیسے وہاں چلے گا؟ پانی نہیں ہے، اگر پانی نہیں ہوگا آپ کا فصل کیسے ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں ملا کے اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے عام آدمی پہ ضرور جاتا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی خدمت کی ہے. یہ نہیں ہے کہ لوگ پاگل ہیں کہ 99 ممبرز بنا کے اسمبلی میں بھیجیں، وہ پاگل نہیں ہیں، لیکن ایکسپیکٹیشنز ہیں. اب ایکسپیکٹیشنز جو پوری ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آپ کی بجٹ میں، جب آپ کسی علاقے کے لیے کچھ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، کوئی جابز ہیں، اور بہت سارے ایشوز ہیں جو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیے ہیں. لیکن پچھلے 2 سال سے، کیونکہ جب سے ہی کرونا کا چکر ہوا ہے، کافی چیزیں وہ نہیں ہوئی ہیں جو ہونی چاہیے تھی. بی بی صاحبہ کے آپ سب سے قریب رہیں آخری وقت تک. جب بی بی صاحبہ پنڈی بھی جا رہی تھی، اچانک جا رہی تھی، بی بی صاحبہ گئیں ان کو، اور آپ سے فون پہ رابطہ بھی ہوا بی بی کا. آپ مجھے بتائیں اس ٹائم بھی پیپلز پارٹی، بی بی کی پیپلز پارٹی اور آج کی پیپلز پارٹی کا میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ بریک کے بعد آؤں گا، یہ آپ سے پوچھوں گا. ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں. محترم جناب آغا سراج خان درانی، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، اسپیکر سندھ اسمبلی میرے ساتھ ہیں. کہیں نہیں جائیں، بریک کے بعد آتا ہوں. ویلکم سر. پہلے بی بی صاحبہ والی پیپلز پارٹی اور آج میں فرق ہے سر یا فرق نہیں ہے، سیم ہے؟ پیپلز پارٹی از پیپلز پارٹی کریٹڈ بائی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب. آپ نے دیکھا شہید بھٹو صاحب کو جو پھانسی آئی تو محترمہ نے ٹیک اوور کیا، لیکن نظریہ وہی ہے، ایک ہی نظریہ ہے. سیاست میں، پالیسی میں ہر چیز وہی ہے. اب شہید بی بی نہیں ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے. ناؤ ینگ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لیڈ کر رہے ہیں اینڈ ہی از فالوئنگ ہر پالیسیز. جو بھی محترمہ کی پالیسیز تھی وہ امپلیمنٹ کریں اینڈ انشاءاللہ کامیاب جائیں گے آگے جا کے. ٹائم لگتا ہے سیاست میں، ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے. پیپلز پارٹی ول ریمین پیپلز پارٹی نو میٹر ہمارے مخالف کچھ بھی کہیں، کچھ بھی سوچیں، کچھ بھی کہیں، کچھ بھی. جیسے وہ کہتے ہیں، یہ آپ نے کہا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان. بھائی دس از اے پرماننٹ سلوگن کہ جب بھی ہم گورنمنٹ میں آئیں گے ہم عام آدمی کی خدمت کریں گے. ہم کوشش کریں گے سستی ہم روٹی ان کو پرووائڈ کریں، ان کو ہم سستا مکان دیں، اور نیچرلی اگر اس کو نوکری ملے گی، جاب ملے گا تو وہ کپڑے وپڑے خریدے گا اپنے. تو روٹی کپڑا اور مکان تو ایسے ہی بنتا ہے نا. تو یہ کوئی ایسے تھوڑی کہ فرسٹ ٹائم گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد ختم ہو گیا. نو، جب تک پیپلز پارٹی ہے یہ چیزیں چلتی رہیں گی. یہ جو لوگ ہمیں اتنا ووٹ کرتے ہیں واپس اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے. ضرور ان کو کچھ ملتا ہے تو ہمیں فالو کر رہے ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. سر شہید بی بی ہوتی بھی یہی ٹیم ہوتی، اسی ٹیم کے ساتھ ہوتی؟ دیکھیں شہید بی بی کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا تھا. وہ صرف ایک ٹیم نہیں ہوتی تھی، وہاں میں 2-3 ٹیمز ہوتی تھی جو ایک دوسرے کو کور کرتے تھے کہ جہاں جہاں کہیں ویکنس آ جائے تو اس کو دوسرا کور کر لے. ان کا ایک طریقہ کار اپنا تھا، اور نیچرلی ان کے بیٹے ہیں اور وہ فالو کر رہے ہیں. انشاءاللہ لیٹس سی آگے جا کے کامیابی ہے. پہلے پیپلز پارٹی کو 2 سال حکومت ملتی تھی لیکن پارٹی مضبوط ہوتی تھی، پاپولر ہوتی تھی. آج تیسرا ٹینیور ہے لیکن پارٹی مضبوط نہیں ہے. حکومت سندھ کے اندر ہے، سندھ تک پیپلز پارٹی مضبوط ہے. اصل میں کیا ہے کہ جب سے یہ چینجز آئے ہیں ڈفرینٹ پارٹی کے اندر، جو جس طرح پہلے سید قائم علی شاہ صاحب تھے، وہ پرانے پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبر رہے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھی بھی رہے ہیں. تو ان کا جو پروسیس تھا ٹوٹلی ان کے نظریے پہ تھا. اور اس کے بعد پھر چینج ہوا، پھر کھوڑو صاحب آئے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں اپنی
لیکن جب تک آپ پارٹی کو گراس روٹ پہ یوسی لیول پہ اسٹرانگ نہیں کریں گے، پارٹی میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. اور پارٹی میں اگر آپ نظریہ نکال دیں گے، جو نیا آدمی آتا ہے اس کو تو آپ نہیں پتہ ہے نا آپ کا نظریہ کیا ہے. ہر پارٹی کا اپنا نظریہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ہی نظریہ ہے جو بھٹو صاحب نے بنایا تھا. تو بھٹو صاحب تو شہید بھٹو تھا یار، اس کے جیسے لیڈر تو دنیا میں مانے ہوئے لیڈر تھے. شہید محترمہ تو بہت بڑی لیڈر تھیں. میں نے ان کے ساتھ 30 سال کام کیا ہے، ان کے ساتھ ٹریول کیا ہے انٹرنیشنلی. کانگریس مین اور دوسرے جو سینیٹرز ہوتے تھے وہ ملنے کے لیے تڑپتے تھے، کیونکہ جس طرح کی وہ لیکچرز وہاں دیتی تھی یونیورسٹیز میں جا کے ڈیفرنٹ جگہوں پہ، اور کوئی نہیں کر سکتا. اٹ از ناٹ پاسبل. شہید محترمہ جیسی لیڈر تو پیدا ہی نہیں ہونی ہے. اگر وہ آج ہوتی تو پاکستان کی شکل ہی کچھ اور ہوتی، پتہ نہیں کہاں ہم اوپر جا رہے ہوتے. لیکن افسوس ہے، کیا کر سکتے ہیں. سر، بی بی صاحبہ جو ضیاء الحق کے ساتھ لڑی، پرویز مشرف کے ساتھ لڑی، لیکن پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں پاپولر بھی تھی، مضبوط بھی تھی. آج نہ جنرل ضیاء ہے نہ جنرل پرویز مشرف، پیپلز پارٹی صرف سندھ تک ہے. وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے تھے جو دوسرے صوبوں میں کامیاب نہیں ہوئے. مے بی انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو وہاں کے لوگوں کی. دیکھیں، ہر صوبے کی اپنی انوائرمنٹ ہے. پنجاب کی اپنی ہے، کے پی کے کی اپنی ہے، بلوچستان کی، سندھ کی اپنی ہے. تو عام آدمی جو ہے گراس روٹ پہ جو آپ کو ووٹ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، آپ نے ان کو کیا ڈیلیور کیا ہے. جب آپ ڈیلیور کریں گے تو نیچرلی وہ آپ کے ساتھ رہیں گے نا. جب آپ کچھ لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا پنجاب میں اور دوسرے صوبوں میں تو پھر انوائرمنٹ ایسی بنی، لیکن پرماننٹ یہ انوائرمنٹ نہیں ہوتی. سر وجہ کیا ہے؟ سوسائٹی ڈی پولیٹیسائز کیوں ہو رہی ہے؟ جمہوریت بھی ہے، سب کچھ ہے. میں بھی کچھ سازشیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی از دا موسٹ ایکسپیرینس پارٹی، اور انہوں نے ہر اسٹرگل کیا ہے. ہر ایم آر ڈی موومنٹ آپ دیکھ لیں، اور دوسری موومنٹس ہوئی، لانگ مارچز ہوئی. تو جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور آپ اسٹرگل میں آتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ گراس روٹ پہ عام آدمی ایگزیکٹلی کیا چاہتا ہے. اور پھر فیوچر میں جب آپ اس کو بتاتے ہیں کہ ہم جب الیکشن میں ہم جیت کے آئیں گے، آپ اپنا مینیفیسٹو دیتے ہیں نا کہ جی اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم آپ کے لیے باغ بنا دیں گے اور یہ کر دیں گے. جیسے ہوتا ہے، نیچرلی ہوتا ہے، اور امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے. اب بھی آپ دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں کامیاب ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اسی لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے. ہم نے خود ڈیلیور کیا ہے. میں اگر کراچی میں اجلاس نہیں ہوتا ہے تو میں اپنے ایریا میں بیٹھا ہوتا ہوں. میرا کام ہی یہ ہے کہ میں جا کے گراس روٹ پہ خدمت کروں، جو مجھے خود شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سکھایا ہے. میری ٹریننگ ان کی ہے کہ پبلک ڈیلنگ کرو. جاؤ جا کے پبلک میں بیٹھو، پبلک کے ایشوز اٹھاؤ اور کوشش کرو. دیکھو، یو ہیو ٹو فائٹ فار یور رائٹس. آپ جب تک فائٹ نہیں کریں گے، نیچرلی جو میرے علاقے کے لوگ ہیں اور ساؤتھ کے لوگ ہیں ڈفرینٹ ہیں. ان کی آپ چلے جائیں گے حیدرآباد سائڈ، آپ میر پور خاص سائڈ، وہ ڈفرینٹ ہے. ہم ناردرن ایریا میں سندھ کے تو وہ ڈفرینٹ ہے، وہاں کی سوچ ڈفرینٹ ہے. اور میرا ایریا جو ہے لاڑکانہ ڈویژن لگتا ہے، تو لاڑکانہ ڈویژن میں زیادہ تر ٹرائبلز ہیں کیونکہ بارڈر ہوتا ہے بلوچستان کے ساتھ، تو ان کی ریکوائرمنٹ الگ ہے. تو وہ ریکوائرمنٹ لے کے آپ اپنی پارٹی میں جاتے ہیں اور آپ اپنی پارٹی کو کنونس کرتے ہیں. اور محترمہ شہید کا ایک لفظ ہوتا تھا کہ جو چیز آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو اس کی پہلے جسٹیفیکیشن دو. صحیح، ٹھیک ہے نا. آپ جب جسٹیفائی کرو گے کہ یہ ٹیبل جو ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ میرے پاس ٹیبل نہیں ہے اور میں نے اس کو وہاں رکھنا ہے اور اس کے اوپر اس کو سجانا ہے، ادھر میں نے پھول ڈالنے ہیں. تو جسٹیفیکیشن اگر ہے تو ہر چیز ہے. آغا صاحب، آج ایم آر ڈی جیسی تحریک چل سکتی ہے
نہیں چل سکتی، وجہ کیا ہے؟ بریک کے بعد آؤں گا یہ سوال آپ سے ضرور. آج تحریک نہیں چل سکتی، یہ تحریکوں کی سیاست کیوں چلی گئی؟ عوامی سیاست کیوں ختم گئی؟ پہلے لوگ خود آتے تھے، آج لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ بریک کے بعد آؤں گی. وجہ کرپشن ہے یا سیاسی جماعتیں جمہوری نہیں رہی، عوامی نہیں رہی؟ بریک کے بعد آؤں گا. ویلکم بیک. سر، وہ تحریکیں نہیں رہی، آج ایم آر ڈی کی آج چل سکتی ہے، وہ سیاست کہاں چلی گئی؟ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جب تک آپ گراس روٹ پہ ڈیل نہیں کریں گے، پبلک میں آپ جائیں گے نہیں، پبلک کے ایشوز اٹھا کے ان کو سیٹسفائی نہیں کریں گے تو تحریکیں کیسے چلیں گی؟ اور یہ جو بنی تھی ابھی پی ڈی ایم، یہ کس نے بنائی تھی؟ پیپلز پارٹی نے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی تھی. اور ہم نے چاہا تھا کہ ساری پارٹی اگر اکٹھے ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ ایک ایجنڈا پہ چلے. سب کے اپنے اپنے ایجنڈا ہے، ہر پارٹی کے اپنے ایجنڈا ہے، لیکن ہم نے تو ایک سجیشن دی تھی نا. آپ کہیں کہ جی آپ جا کے ریزائن کر کے آ جائیں، 99 ممبر جو ہے ریزائن کر کے آ جائیں سندھ میں، پورا میدان خالی کر دیں. ہاں، میدان آپ خالی کر جائیں. سیاست ایسی تھوڑی ہوتی ہے، جذبات تھوڑی چلتے ہیں سیاست میں. سیاست میں سوچ سمجھ کے پلان کر کے انوائرمنٹ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ، بھائی ہمارے صوبے کی جو انوائرمنٹ ہے ہم اس پہ بات کریں گے نا. آپ کہیں گے جی نہیں آپ جو ہے جو ہم کہیں وہ کریں، ایسے نہیں ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خود ہمیں انہوں نے دھکیلا، ایسی این پی بھی چلی گئی. تو اب ان کے پاس جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیوں نہیں باہر جلوس کیوں نہیں نکال رہے؟ آغا صاحب، آپ سب سے قریب دوست ہیں آصف علی زرداری صاحب کے، اور بچپن کے دوست ہیں آپ جو ہے نا آصف زرداری صاحب کے. جس طرح نواز شریف صاحب نے اداروں کے خلاف زبان استعمال کی، اداروں کے بڑوں کے خلاف استعمال کی، آصف زرداری صاحب نے کبھی استعمال نہیں کی. آصف زرداری صاحب سب سے زیادہ بیمار ہیں، آج بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. نواز شریف صاحب ملک کے باہر ہیں. فرق یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کا ڈومیسائل سندھ کا ہے اور اس کا پنجاب کا ڈومیسائل ہے. اسی وجہ سے یہی فرق ہے. دیکھیں، زرداری صاحب نے خود کہا ہے تو فرق محسوس کر رہے ہیں، اور ان کی کہنے کے بعد پبلک بھی یہ محسوس کر رہی ہے. اور زرداری صاحب پہلی دفعہ کوئی کیس فیس نہیں کر رہے ہیں. 12 سال میں نے گزارے ہیں ان کے ساتھ. میں نے اپنے کیسز بھی فیس کیے اور ان کے کیسز بھی فیس کیے. میں نے ان کو 12 سال قید میں دیکھا ہے. اور وہ قید جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی تھی یہاں سے، آپ کے سینٹرل پریزن سے. یہاں پہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہوتی تھی، پھر آپ جاتے تھے کوٹ لکھپت جیل لاہور، وہاں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہوتی تھی. پھر اڈیالہ جیل میں جاتے تھے، وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ پنڈی میں ہوتی تھی. پھر اٹک میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہوتی تھی. تو وہ فیس کرتے تھے مہینے میں. ان کی جو تھا وہ ایک ہفتہ ایک صوبے میں جا کے ڈفرینٹ کیسز فیس کرتے تھے. تو ان کی جو ایکسپیرینس ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کی ایسی ایکسپیرینس ہوگی. یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جیسی پارٹی آپ دکھائیں جن کے جو فاؤنڈرز ہیں انہوں نے اپنا خون دیا ہو اس ملک کے لیے. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی پہ چڑھ گئے لیکن جھکے نہیں. شہید محترمہ پبلک میں جا کے شہادت دی، جھکی نہیں نا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہمارا نظریہ ہے، نظریہ یہی ہے کہ عوام کی خدمت کرنا ہے. آپ جائیں عوام کے پاس، آپ جائیں عوام سے آپ پوچھیں. دیکھیں ناراضگیاں تو ہوں گی، عوام آپ پہ ناراض ہے، سب پہ ناراض ہے. لیکن آپ جب ان کے پاس آپ جائیں گے، ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، ان کے ایشوز سنیں گے اور وہ ایشوز آپ ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اپریشیٹ کریں گے. میں اپنے ایریا میں جاتا ہوں تو میں صبح 9 بجے سے بیٹھ جاتا ہوں پبلک میں، یا میں چلا جاتا ہوں کنڈولنسز پہ، کچھ شادیاں ہوتی ہیں وہاں چلا جاتا ہوں. لیکن پبلک میں ہوتا ہوں. جتنے دن بھی میں اپنے ایریا میں ہوتا ہوں میں پبلک ڈیلنگ کرتا ہوں. جو مجھے محترمہ شہید نے سکھایا ہے میں اسی پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں. اس سے پرابلم ریزالو ہوتے ہیں. کچھ کام ہوتے ہیں، کچھ کام نہیں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو بھی ایشوز ہیں اس ایریا کے اسی وقت میں جاؤں گا تو سارے حل ہو جائیں گے. نیچرلی، بٹ آئی ول ٹرائی. آئی ایم اسپیکر آف دی پروونشل اسمبلی آف سندھ اور یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. لیکن جو میرے علاقے کے لوگوں کے ایشوز ہیں وہ تو میرا رائٹ ہے نا کہ میں وہ لے کے جاؤں اور جا کے چیف منسٹر سے بات کروں.
کہ بھائی یہ میرے علاقے کے یہ ایشوز ہیں، آپ ریزالو کریں، اور ان کو ریزالو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ایشوز سارے پھر اسمبلی میں آتے ہیں. صحیح. تو بات یہ ہے کہ سارے پاکستان میں بہت سارے ایشوز ہیں جو آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کریٹ کیے گئے ہیں، آپ اس کو یہ بھی کہیں کہ جی وہ جو ابھی پی ڈی ایم بنی ہے اس کا کیا حشر ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں. ہم باتیں سن رہے ہیں کہ اب یہ شروع کریں گے، ابھی رمضان کے بعد کریں گے، ابھی ادھر کے بعد کریں گے، ہم سن رہے ہیں صرف باتیں. بی بی صاحبہ کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس تھی. پیپلز پارٹی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑتی آئی. بھٹو صاحب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لڑتے آئے. آج کی پیپلز پارٹی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. دیکھیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ از اے ڈفرینٹ ورڈ. میں یہ کہوں گا کہ پبلک پالیسی تھی. اسٹیبلشمنٹ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ہم وہ کریں. نہیں، ہم اپنا جو ہمارا نظریہ ہے ہم وہ پیش کرتے ہیں. ہم پبلک میں جاتے ہیں اور پبلک کو ہم بتاتے ہیں کہ جی آپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے اور یہ ہم پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. باقی ہم کسی سے مانگ تو نہیں رہے ہیں کچھ. ہم تو پبلک میں جاتے ہیں نا، ہم تو پبلک سے الیکٹ ہو کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں. اینڈ پارلیمنٹ، آپ کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے پارلیمنٹ از سپریم. تو جب پارلیمنٹ سپریم ہے آپ کے پاس تو آپ پارلیمنٹ میں جا کے ایشوز. سر، پارلیمنٹ سپریم ہے، کیا کچھ قوتیں پارلیمنٹ کو سپریم مانتی ہیں؟ دیکھیں، مانے یا نہ مانے، دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ. بٹ بات یہ ہے کہ جو ہماری جو نظریہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ یہی ہے کہ آپ پبلک میں جائیں، وہاں سے آپ ووٹ لیں، الیکٹ ہوں، پارلیمنٹ میں جائیں اور سارے ایشوز آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں تو آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں. ہمارے زرداری صاحب نے کیا کیا جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے؟ 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہے، آج تک کسی کو ہمت ہوئی ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کو ختم کرے؟ نہیں، اس میں چینجز. بلاول صاحب عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں سلیکٹڈ؟ وہ تو انہوں نے پروف کر دیا ہے نا. پروف کر دیا ہے نا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نے ہمیشہ چاہا ہے، ہمیشہ. اگر آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے اگر آپ دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس، تو اس وقت بھی یہی حال تھا. جب پاکستان دو ٹکڑے ہوا تو پاکستان کو کس نے بنایا تھا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا. جب آپ کی اسٹیل مل بن رہی تھی تو لوگوں نے کہا سر یہ آپ کہیں کہ اسٹیل مل لگائیں گے، اس کو خرچہ کون اٹھائے گا؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا کیونکہ ہماری نیت صاف ہے. سر، آخری سوال. مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے اس کو لگائیں گے. ایم کیو ایم نے اور پی ٹی آئی نے بڑا اس کے اوپر اعتراض کیا ہے مرتضی وہاب کے اوپر، کراچی کے ایڈمنسٹریٹر. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ مرتضی وہاب بڑے ینگ، انرجیٹک اینڈ محنتی قسم کے ممبر ہیں ہمارے پارٹی کے. اس وقت وہ ایڈوائزر ہیں لا، وہ کافی ایکسپیرینس ہیں، کراچی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اگر وہ ایڈمنسٹریٹر بنتے ہیں تو مجھے بھی دل سے خوشی ہوگی کیونکہ وہ ڈیلیور کریں گے، کام کریں گے. باقی اعتراض کرنے کی بات ہے، اعتراض تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اعتراض ان کو کیوں ہے؟ اعتراض آپ تب کریں جب وہ ایڈمنسٹریٹر بنے اور آپ لوگوں کے ایشوز حل نہیں ہوں تو پھر اعتراض ہونی چاہیے. بڑی مہربانی سر، آپ نے ٹائم دیا. میرے ساتھ محترم جناب آغا سراج خان درانی تھے. کافی ایشوز پہ بات ہوئی، عوامی ایشوز پہ بات ہوئی، سیاست پہ بات ہوئی، اسمبلی کے اوپر بات ہوئی، ان کے تقدس کے اوپر بات ہوئی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ، ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر بات ہوئی، عوامی ایشوز پہ علی. سب سے زیادہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ جب آتے ہیں اسمبلی کے اوپر، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوامی ایشوز حل کریں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.